سینئر صحافی اور تجزیہ کار سلیم صافی کے مطابق 2018 کے انتخابات سے قبل اور اس کے فوراً بعد پیپلز پارٹی نے پی ٹی آئی کو اقتدار دلوانے والی اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کر رکھی تھی۔ اس لیے الیکشن سے قبل نون لیگ کی طرح پیپلز پارٹی کے رہنما گرفتار نہیں ہوئے۔ اس ڈیل کے تحت پارٹی کی قیادت نے بلوچستان میں نون لیگ کی حکومت ختم کروانے اور باپ کو بلوچستان کا باپ بنانے کے منصوبے میں بھرپور کردار ادا کیا۔ پھر سینٹ میں رضا ربانی کی جگہ صادق سنجرانی کو سینٹ کا چیئرمین بنانے کی خدمت زرداری صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کی حمایت پر سر انجام دی تھی۔ یوں ہم کہہ سکتے ہیں عمران احمد خان نیازی کو ناجائز طریقے سے قوم کے سروں پر مسلط کرنے کے پروجیکٹ میں پیپلز پارٹی بھی بالواسطہ مگر بھرپور طریقے سے سہولت کار بنی۔ ابتدا میں اسٹیبلشمنٹ کا یہ فیصلہ تھا کہ سندھ بھی جی ڈی اے، پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم وغیرہ کے اتحاد کو دیا جائے، لیکن پیپلز پارٹی کی مذکورہ خدمات کی وجہ سے آخری وقت پر سندھ کی حکومت دوبارہ پیپلز پارٹی کو دلوائی گئی۔ الیکشن کے نام پر سلیکشن کے بعد بھی زرداری صاحب نے بالواسطہ اسٹیبلشمنٹ کی یوں خدمت کی کہ جے یو آئی، اے این پی اور کسی حد تک مسلم لیگ نون وغیرہ اسمبلی میں بیٹھنے کے حق میں نہیں تھے، لیکن پیپلز پارٹی نے ایک بار پھر اسمبلیوں میں بیٹھنے پر اپوزیشن کو آمادہ کر کے عمران احمد خان نیازی کو مسلط کرنے والوں کی بالواسطہ خدمت کی۔ لیکن دوسری طرف بھی عمران خان تھے، چنانچہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو مجبور کرتے رہے۔ جب تک زرداری صاحب اندر نہ ہو کرپشن کے خلاف ان کے بیانیوں کو پذیرائی نہیں مل سکتی۔ ان سب خدمات کے باوجود آصف علی زرداری کو نہ صرف جیل میں ڈالا گیا بلکہ پارٹی کے دیگر رہنماؤں کے ساتھ ساتھ ان کی بہن فریال تالپور کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ زرداری صاحب اپوزیشن کی تمام جماعتوں کو پی ڈی ایم کی چھتری تلے جمع کرنے میں لگ گئے اور بلا کر اس کے قیام میں کامیاب ہو گئے۔ پی ڈی ایم کا بنیادی محرک زرداری صاحب تھے، لیکن بڑی جماعت کا سربراہ ہونے کے ناطے زرداری کو سربراہ بنانا نون لیگ اپنے لیے خطرناک سمجھتی تھی اور میاں شہباز شریف کو سربراہ بنانا پیپلز پارٹی اپنے لیے خطرناک سمجھتی تھی۔ اس لیے قیادت کے لیے قرۂ فعال مولانا فضل الرحمان کے نام نکل آیا۔ پی ڈی ایم اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ عمران خان دونوں کے مقابلے میں ایک مؤثر اتحاد بن گیا، کیونکہ اس میں دو قومی جماعتوں کے علاوہ جے یو آئی اور جے یو پی جیسی مذہبی اور بی این پی یا اے این پی جیسی قوم پرست جماعتیں بھی شامل تھیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس ہمہ پہلو اور قومی اتحاد نے مختصر وقت میں عمران خان اور ان کے سرپرستوں کے اوسان خطا کر دیے، چنانچہ اسٹیبلشمنٹ نے اسے توڑنے کے لیے کمر کس لی۔ زرداری صاحب سے اسٹیبلشمنٹ کے نمائندوں نے رابطے شروع کیے اور حتمی ڈیل بلاول بھٹو کو گلگت بلتستان سے بلا کر اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے سرخیلوں کے ساتھ خفیہ ملاقات میں ہو گئی۔ یوں پیپلز پارٹی نے کچھ ایشوز کو بہانہ بنا کر پی ڈی ایم سے علیحدگی کا اعلان کیا، جبکہ اے این پی زرداری صاحب کی دوستی میں نکل گئی۔ تاہم مولانا فضل الرحمان نے اپنی اہمیت قائم رکھنے کے لیے اس کے بعد پی ڈی ایم کو قائم رکھا۔ پھر اچانک وہ وقت آ گیا کہ فوج نے عمران خان کی ناجائز سرپرستی سے ہاتھ اٹھا لیے اور یوں بیک وقت زرداری صاحب اور مولانا صاحب کے دل اقتدار کے لیے مچلنے لگے۔ حالانکہ اصولی طور پر ناجائز اسمبلی کو دوام دینا غیر اصولی فعل تھا، مولانا صاحب اتنے جذباتی ہو گئے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ حکومت سازی کرتے وقت پی ڈی ایم کو بھی بھول گئے۔ اس مشاورت نے انہیں اپنے سینئر نائب صدر شیر پاؤ، شاہ اویس نورانی اور دیگر ممبران سے پوچھا تک نہیں، اور دونوں بڑی جماعتوں سے اپنے لیے مرکز میں بھی اپنے استحقاق سے زیادہ حصہ لیا۔ پختونخوا کی گورنرشپ بھی لے اڑے۔ خیبر پختونخوا کی نگراں حکومت بھی عملاً جے یو آئی کے لوگوں پر مشتمل ہے اور اہم فیصلے گورنر حاجی غلام علی، سابق وزیر اعلیٰ اکرم خان درانی اور مولانا کے بھائی کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ اعظم خان چونکہ ضعیف اور حد سے زیادہ شریف آدمی ہے، اس لیے وہ پریشان اور تماشا دیکھ رہے ہیں۔ مجبوراً خیبر پختونخوا حکومت بھی اے این پی، پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں کو نمائندگی دی گئی ہے، اس لیے ہر معاملے کو ایک طرف اور دوسرا دوسری طرف کھینچ رہا ہے۔ نتیجاً اس وقت کی خیبر پختونخوا کی نگراں حکومت جو عملاً جے یو آئی کی حکومت ہے، صوبے کی تاریخ کی بدترین حکومت ثابت ہوئی۔ اس سے پہلے پی ٹی آئی کی حکومت تاریخ کی بدترین حکومت سمجھی جاتی تھی، لیکن نگراں حکومت اب اس کے گناہ بخشوا رہی ہے۔ دوسری طرف کرپشن بھی ماضی کے تمام ریکارڈ ٹوٹ گئے۔ یوں اب مسلم لیگ نون بھی پریشان اور اسٹیبلشمنٹ بھی، کیونکہ کے پی کے کو اس وقت جنگ کا سامنا ہے، اور اندازہ اس سے لگائیے کہ گزشتہ 3 روز سے
قرم ایجنسی میں بھرپور جنگ جاری ہے، لیکن صوبائی حکومت کا کوئی کردار نظر نہیں آ رہا۔ چنانچہ ایک طرف اسٹیبلشمنٹ KPK کے موجودہ سیٹ اپ سے نالاں نظر آتی ہے تو دوسری طرف مسلم لیگ نون کی قیادت ان سے تنگ ہے۔ ANP تو کھل کر سامنے آ گئی اور ایمل ولی خان نے گورنر غلام علی کی حمایت کی غلطی تسلیم کرتے ہوئے انہیں ہٹانے کا مطالبہ دہرانا شروع کر دیا۔ دوسری طرف مولانا یہ چاہتے ہیں کہ اگلے انتخابات میں KPK اور بلوچستان ان کی جھولی میں ڈال دیا جائے، لیکن نگراں حکومت کی بدترین کارکردگی اور کرپشن کی وجہ سے ایسا مشکل دکھائی دیتا ہے، جبکہ دوسری طرف پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون بالخصوص ANP دونوں صوبوں کو مولانا کے لیے ترنولہ بنانے کے حق میں نہیں۔ میرے نزدیک اصل تنازع یہ ہے، دبئی میٹنگ پر اعتراض کر کے مولانا اس کے لیے اپنی بارگیننگ پوزیشن مضبوط بنانا اور اپنے گورنر کو بچانا چاہتے ہیں، ورنہ تو دبئی میٹنگ پر ان کے اعتراض کا اس لیے کوئی جواز نہیں کہ وہ PDM کی نہیں بلکہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے لیڈروں کی میٹنگ تھی۔ دوسری طرف ان کے پاس اس اعتراض کا اس لیے بھی جواز نہیں کہ جب تک وہ حکومت سازی میں اپنے لیے استحقاق سے زیادہ حصہ لے رہے تھے تو PDM کے کسی اور رہنما کو شامل مشاورت نہیں کیا، پھر مرکز اور KPK میں حکمرانی کرنے میں اس قدر مگن ہو گئے کہ کئی ماہ تک PDM کا سربراہی اجلاس تک نہیں بلا سکے۔ اس لیے میرے نزدیک PDM اتحاد عملاً ختم ہو چکا، اس مردہ گھوڑے میں اب دوبارہ جان نہیں ڈالی جا سکتی، اور یہ بات واضح ہے کہ اگلے انتخابات میں ہر جماعت اپنے اپنے مفاد کے مطابق نئی صف بندی کرے گی۔ KPK میں عملاً گورنر راج نافذ ہے، وزیر اعلیٰ انتہائی تعلیم یافتہ اور حد درجہ شریف انسان ہے، لیکن عملاً پولیس اور بیوروکریسی کی تعیناتیاں گورنر اکرم خان درانی اور مولانا لطف الرحمان کی مرضی سے ہو رہی ہیں، جبکہ اب تو ان میں بھی اختلافات کی خبریں آ رہی ہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے، جو نگران حکومت بنائی ہے وہ غیر جانبدار ٹیکنوکریٹس پر مشتمل نہیں، بلکہ ان میں پارٹی لیڈروں کے ATMs یا پھر مختلف پارٹیوں کے نمائندے وزیر بنائے گئے۔ یوں وزیر اعلیٰ سے وہ لائن دینے کی بجائے مولانا زرداری، ایمل ولی اور شہباز شریف وغیرہ سے لائن لیتے ہیں۔ درمیان میں وزیر اعلیٰ حیران اور پریشان بیٹھے ہیں، جبکہ پولیس اور بیوروکریسی کا جینا حرام ہے۔ کرپشن کا بازار ایسا گرم ہے کہ لوگ PTI کے دور کو بھول گئے ہیں۔ حیرت انگیز طور پر JUI پیپلز پارٹی سے بھی آگے ہے۔ صوبے کو نہ صرف جائز مالیاتی حق نہیں مل رہا بلکہ JUI نے مسلم لیگ نون کے ساتھ سازش کر کے ضم ہونے والے قبائلی اضلاع کے لیے مختص فنڈ کو مرکز کے پاس کر دیا جو MNAs کے ہاتھوں خرچ ہوں گے۔ یہ عمل نہ صرف صوبائی خود مختاری کے خلاف ہے بلکہ فاٹا مرجر کو ریورس کرنے کی طرف پہلا قدم ہے، لیکن حکومت کے بچاؤ کی وجہ سے شہباز شریف کو مولانا کے مطالبات کے آگے جھکنا پڑتا ہے۔ مولانا کے یہ ناز نخرے اس لیے اٹھائے جاتے ہیں کہ اگلے انتخابات میں مسلم لیگ نون کا اتحاد یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ مولانا کے ساتھ ہوگی، جبکہ دوسری طرف زرداری کے ساتھ ANP کا اتحاد ہوگا۔ فیصلہ کن رول استحکام پاکستان پارٹی کا ہوگا اور یہ دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ نون لیگ کا ساتھ دیتی ہے یا پیپلز پارٹی کا، لیکن بہرحال اب سیاست نیا رخ اختیار کرے گی۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی زہری یاری اب سرد جنگ سے گرم جنگ میں تبدیل ہو جائے گی۔